سامعین ناظرین السلام علیکم. آداب. انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے. ایک بہترین مضمون بی بی سی کے اردو سیکشن سے سامنے آیا. یہ ایک بی بی سی فیچر ہے جسے برائن والش نے تیار کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس برسوں سے لوگ جانتے تھے کہ کووڈ-19 جیسی وبا آئے گی. اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل یعنی کہ تقریباً 25 ایئرس سے زیادہ عرصے سے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں کام کرتی رہی ہے، اور ہم بھی یہ جانتے تھے، انفیکشن کنٹرول کے افراد بھی جانتے تھے کہ اس قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. اس مضمون سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے بارے میں جو پینڈیمک ہے، جو کہ کووڈ-19 کے نام سے جانی جاتی ہے، پہلے سے اندازہ کر لینا اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا تھا. یہ دعویٰ بھی یہ جو رائٹر ہیں انہوں نے اپنی رپورٹنگ کی بنیاد پہ کیا ہے. اکتوبر 2019 میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے ایک فرضی عالمی وبا کے بارے میں ایک سیمولیشن یا تمثیل کا مشاہدہ کیا تھا. اسی طرح سن 2017 کے موسم بہار میں بھی کچھ افراد نے اسی موضوع پر ٹائم میگزین کے لیے ایک مضمون لکھا تھا، اور رسالے کے سروقت پر تحریر تھا کہ خبردار، دنیا ایک اور عالمی وبا کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ دوسروں سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنا ضروری ہے. پچھلے 15 برس میں ایک ایسی عالمی وبا کے بارے میں بہت سے مضامین اور کرتاس ابیض شائع ہوئے ہیں جن میں خبردار کیا گیا تھا کہ ہمارے نظام تنفس کو متاثر کرنے والا ایک نیا مرض پھیلنے والا ہے. بس یہ معلوم نہیں تھا یہ کب یعنی کہ یہ مسائل سامنے آئیں گے. سن 2018 میں بی بی سی فیچر میں ہم نے لکھا، یعنی کہ جو رائٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھا تھا کہ فلو کی طرح کی ایک عالمی وبا بس وقت کی بات ہے، اور یہ کہ دنیا سے لاکھوں غیر دریافت وائرسز موجود ہو سکتے ہیں. ایک ماہر نے بتایا بھی تھا کہ ان کے خیال میں اگلی عالمی وبا ایک نئے وائرس سے پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو کہ وائرسز موجود ہیں ان کے وائرسز کے بارے میں تو ویکسین تیار کیے جا چکے ہیں، مگر جو وائرس یعنی کہ انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے یا جانوروں میں موجود ہیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. سن 2019 میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن ریسورسز سروسز نے عالمی وبا کے بارے میں ایک مشق کی تھی جس کا نام کرمیسن کنٹیجیون تھا. اس میں فلو کی ایک ایسی عالمی وبا کا تصور پیش کیا گیا تھا جو کہ چین سے شروع ہو کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اس تمثیل میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس مرض سے صرف امریکہ میں 5,86,000 ہلاکتیں ہوں گی. 6 اپریل تک دنیا بھر میں 12 لاکھ افراد سے زیادہ لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے تھے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ چکی تھی، اور یہ وائرس سوائے انٹارکٹیکا ہر بر اعظم میں پھیل چکا تھا. در حقیقت 11 مارچ تک کو عالمی ادارے صحت کا اعلان سے پہلے ہی یہ عالمی وبا بن چکی تھی. ہمیں پہلے سے اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. کووڈ-19 ایک پرانے اور جان بچانے دشمن کی واپسی ہے. پوری تاریخ میں اتنی ہلاکتیں کسی اور چیز سے نہیں ہوئیں جتنی وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ سے لاحق ہونے والی بیماریوں سے ہوئی ہیں. نہ تو زلزلے جیسی قدرتی آفتوں سے اتنے لوگ مارے گئے، نہ ہی جنگوں سے. اب اس کے بارے میں یعنی کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اجتماعی قاتل ہے، یعنی کہ یہ
جو انفیکشنز ہیں یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کون سے ملک ہے، کون سی کس قسم کے لوگ ہیں، کالے ہیں یا گورے ہیں یا کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور بچے ہیں یا بڑے ہیں، اس کو یعنی کہ انفیکشن یعنی کہ ہر ایک کا دشمن ہے۔ مچھر سے پھیلنے والی ملیریا کے مثال لے لیجئے کہ ہزاروں سال سے انسان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اگرچہ پچھلے 20 برس کے دوران اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، پھر بھی اس کی وجہ سے ہر سال 5 لاکھ انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ گزشتہ ہزاریے میں وبائیں اجتماعی قاتل بن کر آئی ہیں، اور ان کی وجہ سے جس پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا تصور ہم کورونا وائرس کے دور میں بھی نہیں کر سکتے۔ 6 صدی عیسوی میں پلیگ جیسی یعنی طاعون نے تقریباً 5 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو شاید اس وقت دنیا کی نصف آبادی کے برابر تھا۔ پھر 14th سینچری میں بلیک ڈیتھ یا کالی موت کہلانے جانے والی طاعون کی وجہ سے 20 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 20th سینچری میں چیچک کی وبا سے تقریباً 30 کروڑ ہلاکتیں ہوئی تھیں، حالانکہ اس مرض کے خلاف ایک مؤثر اور دنیا کی پہلی ویکسین 1796 میں دستیاب تھی۔ 5 سے 10 کروڑ افراد سن 1918 میں انفلوئنزا کی وبا کے نتیجے میں متاثر ہوئے، اور یہ تعداد اس دوران لڑی جانے والی پہلی جنگ عظیم سے ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہے۔ اس وبا سے روئے زمین پر ہر 3 میں سے ایک شخص متاثر ہوا تھا۔ HIV کی عالمی وبا اب بھی موجود ہے اور اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق HIV سے 3 کروڑ 20 لاکھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 7.5 کروڑ افراد اس میں مبتلا ہیں، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اعداد شمار اس لیے حیران کن ہے کہ آج تاریخ کے اسباق میں وباؤں کا ذکر نہیں کیا جاتا، جبکہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ یہ زندگی تلخ حقیقتیں تھیں۔ ان امراض کا شکار ہونے والے افراد کی یادگاریں کم ہی بنی ہیں۔ مورخ ایلفرڈ کراسبی نے 1918 میں پھیلنے والی فلو کی وبا پر امریکہ فار گرانٹیڈ پینڈیمک کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب لکھنے کی تحریک انہیں اس وقت ملی جب انہوں نے عالمی وبا پر تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ اس سے امریکہ میں 1917 کے مقابلے میں اوسط عمر 51 برس سے گھٹ کر 39 برس ہو گئی تھی۔ اس کمی کا سبب ایک ایسا وائرس تھا جس کی اپنی جسامت 120 نینو میٹر سے زیادہ نہ تھی۔ نینو میٹر 1 میٹر کے 1 ارب حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ معلومات اور یہ مضمون جو ہے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے۔